نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے شروع کریں گے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان یہ کہ اسری کے راتوں رات لے کر نکل بعبادی میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو فضرب پس بنا لہم ان کے لیے طریقہ راستہ فی البحری سمندر میں یا بسن خشک لا تخافو نہ تجھے خوف ہوگا درکن آ پکڑنے کا ولا تخشا اور نہ ہی ڈر ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ یعنی مصر سے نکل جاؤ اور پھر ان کے لیے اپنی لاٹھی کے ذریعے سے دریا میں راستہ خشک راستہ بناؤ اور یہ کہ تم کو فرعون کے آ پکڑنے کا یا پھر یہ کہ سمندر میں غرق ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر گئے، فرعون کو جو ہے توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا اور اس کو کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے تاکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور فلسطین کی طرف چلے جائیں۔ لیکن کیا تھا کہ بہت ساری ڈسکشنز ہوئیں موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں اور فرعون کے بیچ میں اور ہر طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے دلائل بھی دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور اپنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے پر جو ہے معجزات بھی دکھائے، نشانیاں بھی، ایویڈنسز کے ساتھ بات کی، علم کے ساتھ بات کی۔ لیکن کیا تھا کہ فرعون نے جو ہے ان تمام باتوں کو جھٹلا دیا اور انکار کیا، اور یہ کہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے ان کو اس نے جادو کہا، اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے جادو کے زور پر جو ہے فرعون کی حکومت جو اس کو گرانا چاہتے ہیں، خود جو ہے بادشاہت جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں۔ اور کیا تھا کہ پھر جو ہے ایک مقابلے کا وہاں پہ کیا گیا کہ فرعون نے کہا کہ ہم بھی جو ہے اپنے جادوگروں کو جو ہے لے کر آئیں گے آپ کے مقابلے میں، اور فائنلی جو ہے جگہ ڈیسائیڈ ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے اور جو ہے تمام مصر سے بہترین جو ماہر جادوگر تھے ان کو بھی بلا لیا گیا۔ اور یہ کہ جسٹ بیفور کمپٹیشن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور کوشش کی اور جادوگروں کو جو ہے وارن کیا کہ وہ اس غلط کام سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ جو ہے اپنے جادو کے ذریعے سے حق کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے جا رہے تھے۔ اور کیا تھا کہ مقابلہ ہوا، پہلے جادوگروں نے جو ہے اپنی رسیاں ڈالی جو کہ سانپ میں بدل گئیں، اور یعنی سانپ نظر آنے لگے کہ وہ چلتے ہوئے سانپ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، اور جب وہ عصا ڈالا گیا تو کیا تھا کہ اس عصا نے جو ہے وہ اژدہا بن گیا اور اس نے تمام جو جادوگروں کی رسیاں جو کہ سانپ کی طرح نظر آ رہی تھی سب کو جو ہے وہ نگل گیا۔ اور یہ دیکھ کر جو ہے جادوگر بہت اچھے سے پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کا تعلق جو ہے نا جادو سے قطعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایکسپرٹ انسان جو ہے نا فیک اور اوریجنل میں جو ہے نا کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ انسان جو ہے نا اس چیز کی فیک اور اوریجنل کو جو ہے نا بڑے اچھے سے پہچان سکتا ہے۔ تو جادوگر جو ہے اس چیز کو پہچان چکے تھے، اور کیا تھا کہ فوراً ہی وہ ایمان لے آئے، اور سبحان اللہ کہ ایمان جو ہے ایمان لے کر آئے، اور اس قدر مضبوط ایمان تھا اور ایمان کا اس قدر جسے کہہ لیں کہ جذبہ تھا، وہ قوت تھی، ایمانی قوت تھی کہ فرعون کے بہت ڈرانے پر دھمکانے پر کہ وہ جو ہے بلکہ اس کی دھمکیاں نہیں تھی، جادوگر جانتے تھے کہ جو ہے فرعون اگر انہیں سخت سزاؤں کی بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو سزا دے دے گا۔ تو کیا تھا کہ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے استقامت دکھائی، اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایمان کا ڈفرنس جو ہے کس طرح سے انسان کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے
کہ کہاں پر وہ بغیر ایمان کے انتہائی جسے کہہ لیں کہ بزدل اور ڈرپوک انسان تھے، لیکن جیسے ہی ایمان لے کر آئے تو ایمان نے ان کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا کہ وہ پھر جو ہے فرعون کی کسی بھی بات سے اور فرعون کی کسی بھی سختی سے ذرا بھی گھبرائے نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ایمان نے ان کو کیسے بدلا کہ صبح وہ کیا تھے؟ جادوگر تھے جو کہ باطل پر تھے، اور شام میں کیا تھا کہ جب مقابلہ ہوا تو وہ شام تک کیا تھے؟ یعنی جب ایمان لے آئے تو سبحان اللہ شہداء بن گئے، شہید بن گئے۔ کس طرح سے ان کے درجات بھی جو ہیں ایمان نے جو ہے بالکل بدل کر رکھ دیے، ان کو کس قدر جو ہے وہ بلند کر دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ اب یہ چیز جو ہے بہت واضح تھی، حق اور باطل جو ہے بالکل صاف ہو چکا تھا، بالکل واضح ہو چکا تھا، الگ ہو چکا تھا، بہت کلیئر تھا، لیکن پھر بھی جو ہے فرعون نہیں مانا۔ اور یہ کہ کافی ٹائم جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں گزارا، اور جو ہے فرعون کو جو ہے سمجھاتے رہے، اس کی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اور کیا تھا کہ مین وائل بہت کم لوگ تھے جو کہ فرعون کی قوم میں سے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، میجورٹی جو تھی انہوں نے انکار کیا۔ اور کیا تھا کہ یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے بنی اسرائیل فرعون کی قوم کو آزمایا، جیسے کہ ہم آلریڈی سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ ان پر جو ہے کبھی ٹڈیوں کا طوفان بھیجا گیا، کبھی خون بھیجا گیا، اور کبھی مینڈک بھیجے گئے۔ اور جب بھی یعنی ان پر اس طرح کی کوئی مصیبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تو وہ فوراً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اور اگر ہم سے یہ مصیبت ہٹ گئی تو ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے۔ لیکن کیا ہوتا کہ جیسے ہی مصیبت ہٹتی تو وہ فوراً جو ہے وہ پھر بدل جاتے۔ یعنی بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ٹائم، بہت مہلت جو ہے فرعون اور اس کی قوم کو دی گئی، اور جب وہ نہیں مانا تو ایونچولی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہی بھیجی، جیسے کہ آیت نمبر 77 میں ہم نے پڑھا کہ اب جو ہے بنی اسرائیل کو آپ یہاں سے لے کر نکل جائیں، کیونکہ اب فرعون کا جو ٹائم تھا بیسیکلی وہ آپ ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے لے کر نکلے تو وہاں پر جو ہے یعنی راتوں رات لے کر نکلے، اور فرعون کو جب صبح میں پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل چکے ہیں تو بہت غصے میں جو ہے وہ پیچھے نکلا۔ اب بنی اسرائیل جب آگے پہنچے تو سامنے دریا تھا، اور یہ کہ آگے جانے کا راستہ نہیں تھا، اور پیچھے جو ہے فرعون جو ہے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا تھا۔ اور سچویشن کیا نظر آ رہی تھی کہ یعنی فار شور نظر آ رہا تھا کہ اب بنی اسرائیل مارے جائیں گے۔ اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے جیسے کہ قرآن میں اور جگہ نظر آتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ شور و غل کیا کہ اوہو دیکھو ہم تو جو ہے مارے گئے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو، یعنی ان کا کہنے کا تھا کہ اچھا، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ مصر میں کیا قبرستان کی جگہ نہیں تھی، قبروں کی جگہ نہیں تھی جو تم ہمیں یہاں سمندر میں ڈبونے کے لیے لے کر آ گئے نا، یعنی اس طرح سے، کیونکہ ان کو فار شور نظر آ رہا تھا کہ اب ہم کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ لیکن سبحان اللہ، جب انسان اللہ کے حکم پر نکلتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، اس کے راستے میں ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ضرور آتی ہے۔ اور یہی رویہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ وہ یعنی بالکل بھی گھبرائے نہیں، اور اپنی قوم کو بھی انہوں نے تسلی دی کہ میرا رب جو ہے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی اور ان سے کیا کہا کہ اپنا عصا جو ہے اس میں سمندر میں ماریں تو وہاں پر کیا ہوگا کہ راستہ بن جائے گا، اور یہ کہ نکلنے کا جو ہے وہ سبب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی چیز سمجھا دی کیونکہ آبویسلی یعنی راستہ کیسا بننا تھا؟ خشک۔ اب یہاں پر اسپیشل یعنی یہ بتایا گیا کیونکہ اگر پانی کو کسی جگہ سے ہٹایا جائے تو وہ نیچے سے جو زمین نکلتی ہے وہ فوراً سوکھی نہیں نکلتی بلکہ وہ گیلی ہوتی ہے، اور اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس پر چلنا جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ سمندر کو پھاڑ کر بیچ میں رستہ بنایا، رستہ بھی کیسا تھا؟ یبسن، خشک راستہ تھا کہ جس پر چلنا کیا ہو؟ آسان ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قدر جو ہے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، شرط کیا ہے کہ انسان ڈگمگائے نہ، اور یہ کہ استقامت دکھائے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ لا تخافوا درکا، یعنی تجھے جو ہے
खौफ नहीं होगा कि फिरौन जो तुम्हें आकर पकड़ लेगा, वला तख्शा, और ना ही जो है वो गर्क होने का डर होगा। यानी ऑब्वियसली क्या है कि जब आप यानी जस्ट इमेजिन के समंदर में जो रास्ता बना था, दरिया को फाड़ दिया गया था, तो एक तरफ यानी पानी की, यूं समझे पानी की एक बड़ी दीवार है, और दूसरी तरफ भी पानी की एक बड़ी दीवार है, और बीच में क्या है, रास्ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यानी इंसान थोड़ा सा खौफ महसूस करता है कि ऐसा ना हो कि मैं अभी तो बीच में उतरूं और साथ ही पानी जो है फिर आपस में मिल जाए और मैं गर्क हो जाऊं। तो वो भी उनको तसल्ली दे दी गई कि दोनों बातों से जो है ना बेफिक्र हो जाओ, फिरौन भी तुम्हें नहीं पकड़ सकेगा, और ये कि तुम जो है समंदर में गर्क भी नहीं होने लगे। और फिर क्या था, फअतबअहुम, फिर ताकुब किया उनका, फिरऔन ने बिजुनूदिही, अपने लश्कर के साथ, फगशियहुम, फिर ढांप लिया उनको, मिनल यम्मी, दरिया से, मा गशियहुम, जैसा कि ढांप लिया उनको। यानी क्या था कि वही बात कि फिरौन जो है उनके पीछे निकला और बहुत ही गैज़ो गज़ब में और गुस्से में था, और गुस्से में इंसान की अक्ल जो है ना वो काम करना छोड़ जाती है। ये बात हमें जो है ना बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि इंसान जो है ना यानी गुस्से में बिल्कुल उसे फिर पता नहीं चलता कि जो कुछ कर रहा है वो उसको फायदा देगा या कि नुकसान देगा। तो यानी सिचुएशन कैसी सी भी हो, किस तरह की भी हो, हमेशा डिसीजन जो है ना बिल्कुल कूल माइंडेड होकर लेने चाहिए। जब आप फुली यानी पीसफुल हैं और आप बिल्कुल इत्मीनान में है, आपका जहन बिल्कुल ठंडा है, कूल है, तो उस मौके पर जो है ना इंसान को डिसीजंस लेने चाहिए। हमेशा जो गुस्से में डिसीजन लिए जाते हैं ना वो कभी भी इंसान को फायदा नहीं देते। और फिरौन के साथ भी यही हुआ कि गुस्से में अंधा हो चुका था, और उसने ये चीज नहीं देखी कि ये लोग समंदर में जो है समंदर से गुजर रहे हैं, और कौन गारंटी दे सकता है कि अगर मैं उतरूंगा तो मुझे समंदर जो है वो अपने अंदर नहीं लपेटेगा। क्योंकि बनी इसराइल को तो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने तसल्ली दे दी कि तुम्हें जो है ना तुम उतर जाना बेफिक्र होकर, समंदर में तुम जो है डूबने नहीं लगे। लेकिन फिरौन को तो कोई ऐसी गारंटी नहीं मिली थी, फिरौन को तो कोई ऐसी तसल्ली नहीं मिली थी। क्या था कि गुस्से में अंधा हुआ और उनके पीछे पीछे समंदर में उतरा। और क्या था कि जब बनी इसराइल जो है समंदर अबूर कर गए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिर वही की कि अपना असा जो है फिर उसमें मारे, तो वो समंदर क्या था आपस में मिल गया, और ये कि फिरौन और उसका लश्कर जो है वो समंदर में जो है वो डूब गया, गर्क हो गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अदल्ला, और गुमराह किया फिरऔन ने कौमहू, अपनी कौम को, वमा और ना हदा, सीधी राह समझाई। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं यानी उनका एंड क्या हुआ फिरौन का और उसकी कौम का, कि फिरौन जो है खुद भी गुमराह हुआ, खुद भी भटका, और साथ साथ क्या था, अपनी कौम को भी उसने भटका दिया। अब कौम भी उसके साथ भटक गई, तो उसका उसकी कौम का रिजल्ट भी क्या हुआ, यानी जो रिजल्ट जो एंड फिरौन का हुआ वही उसकी कौम का भी हुआ। और कौम को जो है बेसिकली हालांकि पीछे पीछे थे, वो फिरौन के पीछे थे, तो क्या था कि यानी उन्होंने भी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया, और ब्लाइंडली जो कुछ फिरऔन उनको कहता रहा एज इट इज वो करते रहे। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि जो है ना अंधाधुंध तकलीद जो है ना किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, अंधाधुंध तकलीद जो है ना किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत कॉन्शियसली जो है ना अपनी लाइफ को गुजारना चाहिए, शौरी तौर पर जो है अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा फला फला ये सब कुछ कर रहे हैं तो अच्छा हम भी आंखें बंद किए जो है ना यानी उनके पीछे पीछे चलते जाएं, और यानी ये ना जाने कि जो कुछ दूसरे कर रहे हैं वो सही है वो गलत है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, उसको करने से हमें फायदा होगा या हम किसी नुकसान में पड़ जाएंगे, अपनी दुनिया खराब कर लेंगे या अपनी आखिरत खराब कर लेंगे। यानी इन सारी चीजों को सोचे बगैर सिर्फ ये देखना कि अक्सरियत जहां चल रही है हम भी बस उनके पीछे पीछे चलें, तो ऐसे में क्या है कि इंसान जो है यानी अगर ब्लाइंडली फॉलो करता है तो ऐसे में क्या होता है कि मोस्टली चांसेस क्या है कि वो हलाकत की तरफ जाएगा, गुमराही की तरफ जाएगा। और ये चीज भी पता चल रही है कि जैसे अब हम भी
یعنی مسلمان ہے ہونے کو تو کیا چاہیے کہ ہمیں جو ہے امت وسط بنایا گیا، ہمیں بیسیکلی ایک لیڈنگ پوزیشن دی گئی ہے کہ ہم جو ہے انسانیت کو لیڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ جس دین پر ہیں، جس مذہب پر ہیں، وہ کیا ہے؟ بہترین ہے اور حق پر مبنی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح اور درست بات کو ماننے والے جو ہیں وہ بیسیکلی لیڈر ہوں، اچھی باتوں کو اپنائیں، اچھی چیزوں کو لیں، اور یہ کہ دوسروں کو بھی لیڈ کریں کہ وہ بھی اس اچھے کی طرف آئیں، اس حق کی طرف آئیں. لیکن ہے کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے یعنی ٹرینڈ سیٹرز ہوں، اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں، اچھی چیزوں کی اگزامپل سیٹ کریں، اچھی چیزوں کو لیں، اپنے دین کو لیں، اپنی چیزوں کو، اپنے دین کو پریکٹس کریں، اور یہ کہ دنیا والوں کے لیے جو ہے ایک اگزامپل بنے، ماڈل بنے. تو ہے کیا کہ ہم نے اپنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کیا کیا کہ جو گمراہ لوگ ہیں، جو کہ ہمیں فار شور پتہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، یہ گمراہ قومیں ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہیں، ان کے طریقے بھی گمراہی پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے بجائے ان کو لیڈ کرنے کے، ہم جو ہے فالوورز بن گئے. اور یہ کیا ہے کہ جسٹ اندھا دھند ہے، کیونکہ ایک چیز چل پڑی کہ اچھا جہاں جتنا یعنی جس طرف اکثریت ہوگی، جس طرف زیادہ لوگ ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو ہم بھی بس اس کو بنا سوچے سمجھے جو ہے وہ کر لیں. لیکن یہاں پر ہمیں بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ انسان جو ہے جس کو فالو کرتا ہے، جس کے طریقوں پر ہوتا ہے، تو اس کا اینڈ بھی اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی فرعون جو ہے خود گمراہ تھا، اور اس کی قوم بھی جو ہے بلائنڈلی اس کو فالو کرتی گئی، ان میں سے کسی نے بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اور فائنلی کیا ہوا کہ فرعون کے ساتھ ہی جو ہے وہ غرق ہو گئے. اور یہاں پر جو ہے یعنی ان آیات کو، جیسے کہ یہ مکی سورہ ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت تسلی تھی ان آیات میں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی تھی، اور صحابہ کرام کے لیے بھی، کہ وہاں پر بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح سے یعنی بہت بڑے بڑے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، اور ان کے جو دشمن تھے بہت زیادہ ان کو مشکلات اور تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے. لیکن کیا تھا کہ دشمنوں میں گھرے ہونے کے باوجود، اور جو ہے دشمن کے بہت زیادہ مضبوط ہونے کے باوجود، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کمزور سی، غلام سی اور حقیر سی، یعنی بالکل بے بس تھے بنی اسرائیل. کیا تھے؟ فرعون کے سامنے بہت ہی بے بس اور کمزور قوم تھی. یعنی جس طرح سے فرعون چاہتا تھا اس طرح سے بنی اسرائیل سے وہ کام لیتا تھا، اور جو کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا. بنی اسرائیل میں ذرا بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ فرعون کو جو ہے وہ اس کے ظلم سے جو ہے وہ روک سکتے. تو سبحان اللہ، ایک بہت بڑا جسے کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک کائنڈ آف معجزہ تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے بہت ہی مضبوط اور بہت بڑے دشمن سے جو ہے ان کو یعنی بغیر کسی اس کے جو ہے وہ نکال لیا. تو یہاں پر جو ہے آپ وسلم کے لیے بھی تسلی تھی کہ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ کے دشمن جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت مضبوط ہیں، اور یہ کہ آپ پہ جو ہے یعنی ان کا غلبہ ہے. فائنلی یعنی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نجات دی فرعون سے اور اس کے ظلم سے، بنی اسرائیل کو نجات دی، تو اسی طرح کیا ہے آپ کو بھی جو ہے وہ بچا لیا جائے گا. لیکن جو مین تھنگ ہے، جو مین چیز ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کب آتی ہے؟ جب انسان اپنے کام میں لگا رہتا ہے. جو کام، جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے، اپنے اس کام کو تمام مشکلات کے باوجود کرتا جاتا ہے، تو فائنلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس شخص کے لیے آ جاتی ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اتنے خطرناک اور اتنے مضبوط دشمن کے سامنے جو ہے گھبرائے نہیں کہ اچھا یہ تو بہت مضبوط ہے، یہ جیسے چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی جسٹ امیزنگ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، کہ فرعون جو ہے یعنی اس کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تھے اور اس کو تبلیغ کی،
تو یعنی جہاں وہ یعنی اس طرح کے کام کر سکتا تھا کہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے کس طرح سے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو جو ہے قتل کروا دیا جائے، اور کتنے بچے جو ہیں اس نے قتل کروائے، اور کتنی سنگ دلی جو ہے اس شخص کی یعنی ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر سنگ دل انسان ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ معصوم ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ قتل کروا دیا جائے۔ تو ایسا جابر اور سنگ دل شخص جو ہے نا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روک کر رکھا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ وہ اتنا سا، اس کی زبان اتنا سا حکم نہیں دے سکی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی، ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، اور ہر طرح کی مشکل اور تکلیف میں بھی جو ہے ہمیشہ فرما برداری جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، من عدوکم، تمہارے دشمن سے، ووعدناکم، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانبا، طرف، الطوری، طور کے، الایمن، دائیں، ونزلنا، اور اتارا ہم نے، علیکم، تم پر، المنا، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، من، سے، طیباتی، پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے دی تمہیں، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو، فیہ، اس میں، فیحل، پس اترے گا، علیکم، تم پر، غضبی، میرا غضب، ومن، اور وہ شخص کے، یحلل، اترے گا، علیہ، جس پر، غضبی، میرا غضب، فقد، پس تحقیق، ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل بیسیکلی جب سمندر پار کر کے جو ہے وہ نکل گئے وہاں سے، تو اب کیا تھا کہ وہاں سے نکلے تو آگے کیا تھا، ان کے لیے صحرا تھا، اب وہاں پر ان کو جو ہے وہ یعنی شیلٹر بھی چاہیے تھا، کھانا بھی چاہیے تھا، سب کچھ چاہیے تھا، لیکن جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چاہیے تھی، وہ کیا تھی کہ ان کو ہدایت اور رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ کیوں اشد ضرورت تھی؟ کیونکہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل بہت عرصے سے جو ہے وہ ایک غلامی والی زندگی گزار رہے تھے، اور یہ ہوتا ہے کہ یعنی جب آپ اس طرح سے کسی یعنی کوئی دوسری سوسائٹی، کوئی دوسرا کلچر جو ہے آپ پہ ڈومیننٹ ہو جائے تو انسان کی اپنی سوچ، اپنی آئیڈینٹی جو ہے، اپنا اصل جو ہے نا، اس کا بالکل اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو یہی حال یعنی اب ان کے اس چیز کا کہ وہ ہدایت اور رہنمائی سے جو ہے کس قدر دور ہو چکے تھے اور کتنی اشد ضرورت تھی ان کو، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب یہاں سے نکلے ہیں مصر سے تو راستے میں ان کو ایک قوم نظر آئی جو کہ بتوں کی بڑی اس کے ساتھ جسے کہہ لیں کہ ڈیووشن کے ساتھ جو ہے نا جو ہے عبادت کر رہے تھے، ان کے سامنے بڑے ہی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور جم کر جو ہے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو وہ چیز ان کو اتنی یعنی اچھی لگی تو انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی یہ آپ اس طرح کا کوئی الہ بنا دیں تاکہ ہم بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ تو یہاں سے یعنی یہ بات پتہ چل رہی ہے، یعنی اس چیز کو یہاں سے سمجھیں کہ ہم مسلمانوں میں یعنی کوئی کتنا بھی یعنی کمزور درجے کا مسلمان ہو، یعنی بالکل چاہے اپنے دین پر پریکٹس نہ کرتا ہو، اپنی ہر چیز کو اس نے چھوڑ دیا ہو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ سینس، یہ سمجھ بوجھ اس میں ضرور ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے کسی بت کے سامنے نہیں جھکنا، شرک نہیں کرنا، یعنی ایٹ لیسٹ یہ چیز جو ہے نا اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور جب کسی انسان میں یہ سینس بھی نکل جائے کہ وہ جو ہے بتوں کے سامنے جا کر بیٹھ جائے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دے، تو یعنی پھر کیا سمجھے کہ اس کی تو بالکل یعنی ایمان کا جو آخری درجہ تھا نا وہ اس میں سے بھی بیسیکلی وہ نکل چکا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، تو اسی لیے یعنی ان کی جو باقی فزیکل نیڈز تھیں ان کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا جب وہ مصر سے نکلے، لیکن سب سے پہلے جو چیز ان کو دی گئی وہ کیا تھا کہ وَوَعَدْنَا جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، کہ ہم نے جو ہے تم سے وعدہ کیا کوہ طور کے دائیں جانب، یعنی کیا تھا کہ تورات دینے کا جو ہے ان سے وعدہ کیا گیا کہ تم کو جو ہے اب ایک باقاعدہ شریعت دی جائے گی، کیونکہ یعنی ایز
نیشن جو ہے اب انہوں نے اپنی زندگی گزارنی تھی، تو اس کے لیے ان کو کچھ طریقے، کچھ قوانین، کچھ قاعدے قانون چاہیے تھے جن کے تحت جو ہے انہوں نے زندگی کو بسر کرنا تھا. تو وہاں پر جو ہے ان کو تورات دینے کا وعدہ کیا گیا، اور جو ان کو فیورز دی گئیں، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان کے لیے بہت بڑی فیور تھی کہ جتنے وہ گمراہ ہو چکے تھے تو بہت زیادہ اشد ضرورت میں تھے کہ ان کو جو ہے وہ کتاب کا علم جو ہے، کتاب جو ہے وہ دی جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھیں دونوں چیزوں کا بیان ہے، لیکن جو انسان کی روحانی ضرورت ہے نا اس کو پہلے بتایا گیا، اور فزیکل نیڈ جو ہے اس کو بعد میں بتایا گیا کہ ان پر من و سلوہ بھی جو ہے وہ نازل کیا گیا، کھانا بھی ان کو جو ہے وہ دیا گیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہم بھی جو ہے، یعنی ہمارے بھی ارد گرد بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت قریبی ہوتے ہیں، بہت محبت ہوتی ہے ہمیں ان سے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان جو ہے نا زیادہ تر کس طرف رہتا ہے کہ ہم ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں نا ان پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ اچھا ان کو ان کی یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، ان کو اچھے کپڑے بھی مل جائیں، ان کو اچھا کھانا بھی مل جائے، یہ اچھی چیز مل جائے، وہ اچھی چیز مل جائے، دنیا کا یہ اچھا مل جائے، دنیا کا وہ اچھا مل جائے. لیکن کیا ہے کہ فزیکل نیڈ کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے کہ جو ان کی روح کی ضرورت ہے اس کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں، اس معاملے میں ہم جو ہے ان کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے تو انسان پر اپنی فیملی ہی کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جو ہے شوہر ہے یا بیوی ہے یا بچے ہیں، تو اسپیشلی یہ سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، ان کا ہم ان تمام معاملات میں جو ہے جو فزیکل نیڈز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس سے ہٹ کر جو ہے ہمیں ان کی دوسری ضرورت کا بھی جو ہے پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور پوری کوشش کے ساتھ اس کے لیے پراپر ارینجمنٹ بھی ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے یعنی کوئی کمی نہ رہ جائے. جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے نا ہمارے بچوں کے لیے کوئی کمی نہ رہ جائے اور ہم اپنا آپ پورا ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح کیا ہے کہ دوسری طرف بھی یعنی جو ان کی روحانی ضرورت ہے، جو ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے چیز ہے، اس کا بھی ہمیں جو ہے نا بھرپور انتظام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں، اور کیا کہا کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ یہ جو چیزیں، یہ جو منہ سلوہ تمہیں دیا گیا ہے اب اس میں سے تم جو ہے کھاؤ. اور کیا ہے کہ جب نعمتیں آتی ہیں تو ساتھ ہی انسان کی آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے کہ اب ان نعمتوں کو وہ کس طرح سے استعمال کرے گا. تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ ولا تطغوا فیہ، کہ اس میں تم سرکشی نہ کرنا. یعنی کیا ہے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے استعمال کرو، لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کو لے کر جو ہے نا پھر سرکشی نہ کرنا ان کے معاملے میں. اور کیا ہوگا کہ اگر تم جو ہے نعمتوں کو پا کر حد سے نکلو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو میرا غضب جو ہے تم پر اترے گا. اور یہ کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے کسی شخص پر آئے، کہ جس شخص پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اترے گا تو پھر کیا ہے فقد ہوا، بس وہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ پھر جو ہے یعنی فار شور کیا ہے وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اور اس میں جو ہے دیکھیں کہ جیسے کہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، ان کو منع سلوہ دیا گیا، اور جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے پھر کس طرح سے اس میں جو ہے انہوں نے اس معاملے میں ظلم کیا اور سرکشی کی. کہ کیا تھا کہ جیسے کہ ان کے لیے منع سلوہ جو ہے ہر روز کا فریش آتا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہر روز کا ہر روز ملے گا، اس کو ذخیرہ نہ کیا جائے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو، استعمال کرو، اور ضرورت سے زیادہ نہ لو. اور یہ نہیں کہ اچھا ضرورت سے زیادہ اکٹھا کر لو اور رکھ لو اور پھر وہ گل سڑ جائے اور پھر اس کو پھینکو، یعنی جتنا چاہیے صرف اتنا ہی لو. اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے یعنی اس ضرورت سے زیادہ لیتے اور اس کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے. تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا لالچ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور یہ کہ
لالچ کے ساتھ ساتھ کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ جیسے ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا اس طرح سے بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ انسان کو مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ ذات جس نے مجھے ایک وقت کا کھانا دیا ہے تو انشاءاللہ اگلے وقت کا بھی وہ دے دے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی اس کے بھروسے میں، اس کے توکل میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اچھا ابھی اس رازق نے مجھے دے دیا، شاید نیکسٹ ٹائم نہیں دے گا. پورا بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو ذات ابھی مجھے عطا کر رہی ہے وہ کل بھی دے دے گی، وہ مجھے پرسوں بھی دے دے گی. تو یہاں پر جو ہے یعنی ضرورت سے زیادہ چیز جو ہے اس کا انہوں نے ذخیرہ کیا. اور یہ کیا تھا کہ یہ سرکشی تھی ان کی، اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوا. اور یعنی جس شخص پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو تو وہ کیا ہوا، فقد ہوا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا. ہوا جو ہے نا بیسیکلی اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ بلندی سے نیچے کی طرف گرنا. اور ہوا جو ہے یعنی بلندی سے نیچے مین کس طرح سے کہ جس شخص پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا تو وہ بھی پھر کہاں جانے والا ہے. آبویسلی جس پر غضب نازل ہوگا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو وہ کہاں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے. اور جہنم میں کیا ہے، جہنم میں آگ ہے، اور جہنم بہت ہی گہری ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان گہرائی میں اور آگ میں جا کر گرے گا تو پھر کیا ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یعنی ہوا جو ہے نا بیسیکلی خواہشات کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا یعنی انسان جب اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خواہشات میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اندھا دھند جو ہے نا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس جو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو کر جاؤں، تو یہ چیز اس کو جو ہے نا بیسیکلی ذلت اور رسوائی ہی دیتی ہے. جو بھی انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو جو ہے نا اوپر نہیں اٹھاتی، عزت نہیں دیتی، بلندی نہیں عطا کرتی، بلکہ کیا ہے کہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. ہوا کا لفظ کیا ہے، نیچے پستی میں جانے کے لیے، اور ہوا جو ہے خواہشات کو بھی کہتے ہیں. تو جب بھی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہر اچھی اور بری چیز کا فرق مٹا دیتا ہے، یعنی ہر فرق کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو یہ خواہشات کے پیچھے چلنا اسے کیا ہے، پستی کی طرف لے جاتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ جو لالچ تھا، یہ یعنی لالچ بیسیکلی کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں، اگر آپ کو یعنی کھانے ہی کی بات لے لیں، یعنی کہیں پر بھی بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور کھانا جو ہے کھایا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے یعنی اب کھانا پڑا ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وافر مقدار میں کھانا ہے، جتنے لوگ کھانے والے ہیں وہ جو ہے پیٹ بھر کر آرام سے سکون سے کھا سکتے ہیں، اور کھانے کے بعد بھی کھانا جو ہے انف ہے، بچا بھی رہے گا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کوئی گیدرنگز وغیرہ ہوں، کچھ بھی کہیں پر لوگ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، تو سم ٹائمز لوگ جو ہے ایک ہی دفعہ میں اتنی زیادہ پلیٹ بھر لیں گے، اور یہ کہ حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جتنی پلیٹ بھری ہے ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ ہم جو ہے نا پھر تھوڑا مجبور ہی ہو جائیں کہ ہم سے جو ہے نا ختم نہیں ہوگی اور پھر ہمیں جو ہے نا یہ کھانا پھینکنا پڑے گا. لیکن کیا ہے کہ گریڈینس، لالچ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ انسان پلیٹ بھر لے، اور لالچ کے پیچھے یعنی خوف کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ چیز جو ہے دوبارہ مجھے ملے گی نہیں. حالانکہ یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کھانا کم نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر کا وہ جو لالچ ہے، وہ جو گریڈینس ہے، وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کھانا جو ہے نا بہت زیادہ پلیٹ میں اوپر تک جو ہے نا لیئرز لگا لیتا ہے کھانے کے، اور بعد میں جو ہے کھایا بھی نہیں جاتا اور پھر اس کو جو ہے وہ بن کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے کہ پلیٹ کو بہت زیادہ بھر لینا، اور یہ کہ یعنی جو ہے یعنی بہت زیادہ کھانا آپ لے لیں، تو یہ جو ہے انسان کو دوسروں کی نظر میں یعنی آپ خود سوچ لیں کہ دوسرا دیکھنے والا جو ہے اس شخص کے متعلق کیا سوچے گا اور اس کے دل میں کیا فیلنگز آئیں گی.
यानी कतन भी कोई जिसे कह लें कि ऑनरेबल या कोई अच्छी और इस तरह से फीलिंग्स नहीं आती। यानी इंसान के लिए नीची नीची फीलिंग्स जो है ना आएंगे कि ये कैसा शख्स है कि इतनी प्लेट भर के बैठ गया और बाद में फिर जो है ना अब बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको प्लेट को जो है खत्म कर रहा है, बल्कि खत्म नहीं हो रहा तो आधा खाना उसने छोड़ दिया प्लेट में और यूं ही जो है वो सारे के सारा जो है वो गार्बेज हो गया। तो बेसिकली क्या है कि यानी ये चीज जो है, ये जो लालच है, ये इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है। और ये कि यानी फराख दिली जो है ना, फराख दिली का मुजाहरा करना, ये जो है इंसान को बुलंदी अता करता है। और एक और चीज भी कि जैसे कि खाने की बात ही हो रही है, तो खाने में जो है ना यानी जैसे हमें हदीस से भी क्या बात पता चलती है कि ये जो इंसान का मैदा है ना, बेसिकली मफहूम है हदीस का कि इंसान का ये जो मैदा है ना, ये बदतरीन बर्तन है जिसको कि इंसान भरता है। यानी एक इंसान के लिए बेसिकली 4 लुकमे काफी हैं उसकी कमर को सीधा रखने के लिए। यानी अगर वो अपनी सिर्फ जरूरत के मुताबिक अगर थोड़ा सा भी खा लेता है जितना कि उसके जिस्म को जिस्म को जरूरत है, तो वो उसके लिए क्या है, काफी हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना वो अपने स्टमक को जो है ना भरता जाता है और जरूरत से ज्यादा भरता है। और ये चीज भी हम देखें कि हम कितनी दफा जो है ना, यकीन करें कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। बहुत बार जो है हम ओवर ईटिंग करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम खाने से अपना हाथ पीछे कर लें कि अभी हमें थोड़ी सी जगह हमारे यानी मैदे में है, लेकिन इसके बावजूद हम जो है अपना हाथ जो है खाने से हटा लें। नहीं, हम जो है यानी एक तो फुल होकर खाते हैं और उससे ज्यादा क्या करते हैं कि ओवर ईटिंग भी करते हैं। तो क्या है कि जितने भी इंसान हम कितने बर्तन जो है ना इधर उधर फिल कर करके रखते हैं, उसमें से वर्स्ट फिलिंग जो है ना वो किसकी होती है, अपने स्टमक की होती है, जो कि इंसान करता है। और ये भी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि ये चीज जो है इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती है। तो ये कितना ऑब्वियस है। यानी अगर इंसान जो है यानी बेतहाशा खाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और ये कि लालच कर करके खाता रहता है, जो कुछ भी बस दिल चाहा, ये नहीं देखा कि अच्छा, क्योंकि डिजायर्स है ना, ये नहीं देखना कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं है और हमें नुकसान देगी या नहीं देगी। तो बस ख्वाहिशात के पीछे जिस चीज को भी दिल चाह रहा है खाते जाओ, पेट भर गया नहीं अभी और दिल चाह रहा है अभी और खा लिया जाए। तो ये चीज भी इंसान को नुकसान ही देती है। हवा क्या है, नुकसान देगी। यानी ऑब्वियसली क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इंसान की सेहत जो है वो खराब हो जाएगी और उसके मुख्तलिफ असरात जो हैं उस पर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। और यानी एक तो ये चीज हमें नजर आई कि जो है बनी इसराइल का लालच नजर आ रहा था। और दूसरा ये कि जखीरा करना, यानी चीज को जो है उन्होंने जखीरा किया। तो ये चीज भी हमें नजर आ रही है कि यानी बेसिकली चीजों को इकट्ठा करना जो है ना, खाम खामे चीजें लेते जाना और उनको इकट्ठा करते जाना, उनका अंबार लगाते जाना, ये कोई अच्छी आदत में नहीं आता। इस चीज पे ना हमें बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, और यानी हर जगह अपने घरों को हम अगर नोटिस करें कि हर कोना, हर अलमारी, हर चीज हमें जो है वो जिसे कहते हैं कि भरी हुई नजर आती है। और ये कि इसके बावजूद हम और चीजें ले लेते हैं और हमें फिर उन चीजों को रखने के लिए जगह भी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन इसके बावजूद हम जो है अंबार लगाना जिसे कह लें कि हमारी आदत बन चुकी है कि हर चीज को हमने जरूर जो है वो जखीरा करना होता है। जरूरत से ज्यादा चीजों को रखना जो है ना, बहुत ज्यादा रखना, जमा किए रखना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है। और इस चीज में हमें बहुत शौरी तौर पर अपनी जो है वो इस्लाह करनी चाहिए। और ये कि जैसे क्या है कि इंसान जो है यानी अ, अगर आप नोटिस करें कि चीजों को समटाइम्स क्या होता है कि हम जो है जैसे कपड़ों ही की बात ले लें। अगर हम कपड़े हैं, कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लो, ऑलरेडी इतने पड़े हुए हैं, पहनने का भी मौका नहीं मिल रहा। कुछ तो नए नए कपड़े बेचारे यानी अभी पहना भी नहीं है, पड़ा पड़ा ही बेचारा जो है वो पुराना हो गया, तो इसके बावजूद हम और लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि ये ठीक है कि जब हम खरीदेंगे हमें थोड़ी खुशी जरूर होगी, लेकिन यकीन करें
کہ وہ جو ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، انبار لگاتے ہیں، وہ اس انبار کو دیکھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی جو ہے نا انسان کو دینے سے ہوتی ہے۔ چیزوں کو یہ یاد رکھیں کہ چیزوں کو اکٹھا کرنے سے کبھی بھی انسان کو سیٹسفیکشن اور خوشی نہیں ملتی۔ ہمیشہ جو صحیح خوشی ہے وہ انسان کو دے کر ملتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر کپڑوں کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہوں گے کہ اچھا میں نے ایک اور سوٹ خرید لیا، لیکن جب آپ ایک یہ بڑا ڈھیر دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کہاں رکھیں، کس طرح سے رکھیں، اور پھر مینج کرتے ہیں، کبھی جو ہے کپڑے ادھر رکھ تو ادھر نکال، اور گرمیوں کے رکھ اور سردیوں کے نکال، یعنی مختلف آپ کو یعنی ایگزرشن کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے، انرجی لگانی پڑتی ہے، ان کو سنبھالنا رکھنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کے لیے الجھن کا باعث بنتے ہیں، آپ کے لیے سٹریس کا باعث بنتے ہیں۔ جبکہ کیا ہے کہ جب انسان چیزوں کو دیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، تو وہ چیز انسان کو جو ہے وہ خوشی دیتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یعنی ہمیں ایک جسے کہہ لیں کہ اگر ہم واقعی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دینے والی بیسیکلی آل دا ٹائم جو ہے نا دینے والے اینڈ پہ رہنا چاہیے، اور یہ کہ چیزوں کو اکٹھا کرنا اور سمیٹ سمیٹ کے رکھنا، انبار لگانا، اس عادت میں سے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ اور یہ چیز بھی کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یعنی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اور لے لیتے ہیں اور ہم دیتے نہیں ہیں۔ بہت بار ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم سارٹ آؤٹ کریں، چیزوں کو کرنے بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا ہر چیز کو سوچیں گے اچھا اس کو نکال دیتے ہیں، پھر جب دیکھیں گے پھر اس کو سوچیں گے، شیطان وسوسہ ڈالے گا، اچھا نہیں ہو سکتا ہے کہ کام آ جائے، اچھا ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے، ہو سکتا ہے ویسے ہو جائے، تو پھر جو ہے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ واپس رکھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے نا پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزوں کو رکھے، اس سے ایکسٹرا جتنا بھی ہے وہ انسان جو ہے نا اس کو دے دینا چاہیے، اس کو رکھنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ہماری ضرورت کا ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور دے دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انبار بنا کے رکھیں گے تو ہماری ایک چیز ختم ہوگی تو ہم دوسری کو استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں نہیں ملے گا۔ نہیں، بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے جب ہمیں چاہیے ہوگا تب ضرور جو ہے ہمیں دے دے گا۔ اور یہ چیز بھی کہ یعنی جتنا زیادہ ہم انبار لگاتے ہیں چیزوں کا، مختلف چیزوں کا، گھر میں جتنی بھی چیزیں نا سبھی کو امیجن کر لیں کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزوں کا ہم انبار لگاتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، ضرورت سے زائد جو ہے ان کا ذخیرہ کرتے ہیں اور سالوں سال ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آپ تھوڑا سا دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ گھر میں کچھ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی جو کہ سالہ سال سے پڑی ہیں اور وہ پڑی ہی ہیں، وہ آپ نے خود بھی یوز نہیں کی۔ تو ایسی چیزوں کو جو ہے نا یقین کریں نکال دینا چاہیے۔ جو ہم نے سال ایک استعمال نہیں کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم استعمال نہیں کرنے والے، وہ سال دو سال اور اس نے ایسے ہی پڑے رہنا ہے، اور فائنلی پھر ہم کیا کریں گے، کیا وہ جب کسی کے استعمال کی بھی نہیں رہے گی، ہم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ پھر گاربیج کر دیں گے۔ تو کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے نا اول تو یعنی ایکسٹرا جو ہے چیزوں کو خریدنا نہیں چاہیے، لینا نہیں چاہیے، اور یہ چیز بھی ہے کہ جتنا انسان جو ہے نا اپنی زندگی کو ضرورت بیسڈ بنا لے گا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے میں صرف اسی حد تک رہوں، ایکسٹرا کی طرف نہ جاؤں، اور منیمم سے جتنی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، جتنا انسان اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھے گا اتنی ہی اس کی زندگی جو ہے نا بہت پرسکون ہو جائے گی، بہت ہی جو ہے آسان ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کہ ایک گھر ہے، اگر گھر جو ہے اس میں صرف ضرورت کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، فنکشنل چیزیں ہیں، تو اس گھر کو مینٹین کرنا جو ہے نا، اس گھر کو صاف رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن جس گھر میں آپ جو ہے ضرورت سے ہٹ کر ایکسٹرا چیزیں ڈال دیں گے جو کہ جسٹ جو ہے ان کا کوئی استعمال نہیں ہے، صرف آپ نے فار دا پرپز آف بیوٹی جو ہے نا وہ رکھ لیا ہے،
تو اتنی زیادہ جو ہے نا بیسیکلی ہم اس کی یعنی وہ چیزیں بجائے کہ ہمیں کچھ فائدہ دیں، ہماری خدمت میں ہو، ہماری سروس میں ہو، وہ چیزیں خود ہمیں کنزیوم کر جاتی ہیں، ہماری انرجی اور ہمارا سب سے قیمتی ترین سرمایہ جو کہ ہمارا وقت ہے اس کو جو ہے وہ کنزیوم کر جاتی ہیں۔ تو ایک اور بھی پرنسپل یعنی ہمیں مل رہا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ پرسکون کیسے ہو سکتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو جو ہے نا صرف ضرورت کی حد تک رکھے گا، کہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں صرف وہیں تک انسان رہے، تو کیا ہے کہ زندگی میں یعنی پھر انسان کو انف ٹائم بھی مل جائے گا۔ ہم بہت بار کمپلینٹ کرتے ہیں کہ اچھا ہم یہ بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ تو ٹائم ہمارا جو ہے نا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہم نے کٹھی کر رکھی ہیں، ضرورت سے زیادہ اپنی زندگی میں چیزیں جو ہے ایڈ کر رکھی ہیں، یہ سارا ہمارا وقت جو ہے نا وہ لے جاتی ہیں۔ تو جب ہم ان ایڈیشنل چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بہت انف ٹائم ہوگا کہ ہم بہت اچھے اچھے کام بھی جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی چیز کہ یہ یعنی چیزوں کو دینا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اس کی ہمیں خود بھی عادت ہونی چاہیے، اور یہ کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا اس چیز کا وہ ہونا چاہیے کہ جو چیز بھی ہو یعنی دوسروں کے ساتھ جو اس کو شیئر کیا جائے، دوسروں کو جو ہے وہ دی جائے۔ اور اب یہ چیز بھی کہ دوسروں کو یعنی اپنی چیزیں جو ہیں دوسروں کو دے دینا، یعنی جو ایکسٹرا نظر آ رہا ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز پسند ہوتی ہے اور ہوتی ایکسٹرا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم پھر بھی رکھے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو کلیکٹ کرنا چیزوں کو، اس عادت میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ تنگی نہ آئے، اور یہ کہ بخل نہ ہو، کنجوسی پیدا نہ ہو چیز کو دیتے ہوئے۔ تو اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا زبردست طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو کبھی کبھار کر لیں تو یہ چیز ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گی، دوسروں کو دینا جو ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ یعنی کنجوسی کا علاج انسان کس طرح سے کرے اپنے دل کی تنگی کا، کہ کبھی کبھار اپنی وہ چیزیں جو کہ ہماری بڑی فیورٹ ہوتی ہیں، جو ہماری بڑی پسند کی ہوتی ہیں، اور یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی ہماری ضرورت بھی ہو، تو اس چیز کو بھی کبھی کبھار دوسروں کو ترجیح دے کر، دوسروں کو فوقیت دے کر جو ہے نا وہ دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ یہ چیز انسان میں ڈیولپ ہو جائے گی کہ اگر آپ اپنی پسندیدہ اور ضرورت کی چیز کسی کو دینے کا حوصلہ کر سکتے ہیں، تو جو ایکسٹرا ایڈیشنل فالتو کی چیز ہے نا اس کو دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کو دینے کے معاملے میں جو ہے نا انسان کے دل میں ذرا بھی کنجوسی جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو کبھی کبھار ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنی پسند کی، اور ایون کہ ابھی اس کو چاہیے لیکن پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے کر جو ہے اس چیز کو دے دے، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس سے جو ہے انسان کے دل میں جو ہے وہ فراخی پیدا ہوگی، اور یہ جو فراخی ہے، یہ جو جنروسٹی ہے، یہ انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ جب انسان گریڈی ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو لالچی انسان کسی کی نظر میں بھی یعنی کوئی بھی انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کسی کی نظر میں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لالچ جو ہے نا بیسیکلی یہ انسان کو ذلت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی ایک اور چیز بھی کہ ہم جو ہے اب کھانے کی بھی بات ہوئی، تو کھانے کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ اس میں بھی ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا بہت بہت اکٹھا کرتے ہیں، بہت زیادہ کھانے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب کھانا چونکہ اکٹھا کر لیا، پھر ہم نے زبردستی اس کھانے کو کھانا ہے، زبردستی اگر ہم نہیں کھا سکیں گے یعنی جتنا کھا سکیں گے کھا لیا، تو پھر بھی ہم ایکسٹرا ہے تو پھر اس کو کیا کریں گے، ہم پھینکیں گے۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ چیز اس کے لیے بھی یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چیزیں جو ہے نا ہمیں تب خریدنی چاہیے، کھانے کی چیز تب خریدنی چاہیے جب وہ چیز ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت ساری کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جو کہ آپ کی ختم ہو گئی تو آپ کو فار شیور 100% اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز ختم بھی ہو گئی نا، تو اگر وہ کچھ عرصہ ختم بھی رہے گی تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کی آلریڈی پڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ تو ایسی چیزوں کو جو ہے نا، یہ نہیں کہ ابھی آدھا بیگ پڑا ہوا ہے، اچھا یہ ختم ہو رہا ہے
تو میں اور لا کے رکھ لوں. یوزلی ہم ایسے کرتے ہیں, اچھا یہ چیز جو ہے نا بس اب ختم ہونے والی ہے, ابھی آدھی پڑی ہوتی ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں 2 بیگ ابھی اور لا کے رکھ دیں, حالانکہ ابھی آدھا پڑا ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, اور کچھ ٹائم اگر وہ نہیں بھی ہوں گی, تو ان کی بجائے ہمارے پاس کچھ آلٹرنیٹ چیزیں ہیں جو کہ اس کی جگہ استعمال ہو جائیں گی. تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. بیسیکلی انسان کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے آپ پر کنٹرول سکھاتی ہیں, کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم اپنی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو نفس کا کنٹرول ہے یہ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. پھر بہت سارے کاموں کو, بہت ساری چیزوں کو انسان جو ہے نا بیسیکلی کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ دینے کی بھی بات ہوئی, کہ اگر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس, یعنی اب یہ بھی ہے کہ اچھا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نئی چیزیں خریدیں, تو اس پر بھی یہ کوئی برائی نہیں ہے, نئی چیز کو لینا جو ہے برائی نہیں ہے. لیکن نئی چیز کو, جیسے کہ کپڑوں ہی کی مثال لے لیتے ہیں, کہ یعنی یہ اس چیز کو بھی ہمیں اپنی عادت, اپنا ایک طریقہ بنا لینا چاہیے کہ جب ہم جو ہے اگر ایک ڈریس خرید رہے ہیں, ایک نیا کپڑا خرید رہے ہیں, تو پرانوں میں سے بھی ایک ضرور نکال کے دے دیں کسی کو. یہ نہیں کہ اچھا پرانے بھی اکٹھے کرتے رہیں, کیونکہ نہیں ابھی تو, کیونکہ ہم نے کب دینے ہوتے ہیں جب بالکل اس کی حالت جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی یا ہمارے پہننے کے قابل نہیں رہے گا, تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اب کسی کو دے دیا جائے. نہیں بھئی, اگر ہم نے ایک نیا لے لیا تو جو پرانا ابھی بالکل اچھی حالت میں ہے, یا آپ نے بہت ابھی کم پہنا, پھر بھی انسان جو ہے ایک جو ہے ضرور نکال دے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بڑا انبار ہے نا وہ بننے سے جو ہے وہ بچت ہو جائے گی. اور یہ کہ یہ چیزیں انسان کو جو ہے بیسیکلی بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو منع کیا گیا کہ وہ سرکشی نہ کریں, ورنہ کیا ہوگا, فقد ہوا, کہ وہ جو ہے یعنی ہلاک ہوں گے. بیسیکلی کیا ہے کہ پستی کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَإِنِّي, اور بے شک میں, لَغَفَّارٌ, بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, لمن, اس کے لیے جو تابا, جس نے توبہ کی, وآمنا, اور ایمان لایا, وعملا, اور عمل کیا, صالحا, نیک, ثم, پھر, اہتدا, ہدایت پر رہا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہوں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. غفار کی بات ہے, بہت بہت زیادہ جو ہے وہ بخش دینے والا ہوں. لیکن کس کے لیے بخش دینے والا ہوں؟ ایسے شخص کے لیے جو کہ توبہ کرے, ایمان لائے, عمل صالح لے کرے, اور پھر ثم اہتدا, اور پھر جو ہے سیدھے راستے پر رہے. یعنی کیا ہے کہ انسان جو ہے اس کو نعمتیں ملتی ہیں, نعمتیں جو ہیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں, اور انسان بہت بار جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے, گر جاتا ہے. تو ایسے میں وہ مایوس نہ ہو. جب بھی انسان جو ہے ڈگمگا جائے, گر جائے, کہیں پر بھی غلطی ہو جائے, تو کیا ہے فوراً ہی وہ توبہ کرنے والا ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ غفار, بہت بہت زیادہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. اور یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے, کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا کہ میں 10 بار معاف کرنے والا ہوں, اگر 11ویں بار کوئی غلطی کرے گا تو میں نہیں معاف کرنے والا, یا 100 بار معاف کرنے والا ہوں, یا 1000 بار, یا 1,00,000 بار. کوئی نمبر نہیں رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان لمیٹڈ کر دیا. ڈزنٹ میٹر کہ کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں, کتنی بار انسان جو ہے وہ کمزور پڑ گیا, کتنی بار وہ جو ہے گناہ میں گر گیا, کتنی بار اس سے غلطی ہو گئی. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نمبر فکس نہیں کیا کہ اتنی بار اگر کوئی غلطی کرے گا تو معافی ہے, اس سے زیادہ کر لو گے تو میں نہیں معاف کرنے والا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, صرف شرط, کنڈیشن کیا رکھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ان لمیٹڈ ٹائم جو ہے انسان کو معاف کر دیں گے, لیکن شرط کیا ہے؟ لیمن تابا, جو سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹے گا, جو سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کرے گا اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگا, اور پھر کیا ہے ایمان لائے اور عمل صالح کرے, یعنی اپنی اصلاح بھی کرے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, اہتدا, پھر اپنی اس اچھے رویے پر, اچھے عمل پر جو ہے وہ قائم بھی رہے, استقامت بھی دکھائے. یعنی اہتدا کیا ہے کہ ہدایت کو لینا, اچھی بات کو لینا, رہنمائی کو قبول کرنا, اور اس رہنمائی کو پھر کنٹینیو کرنا,
उस रहनुमाई को अपने अंदर तक उतार लेना, अपना हिस्सा बना लेना अपनी जात का, और ये कि उसमें फिर आगे आगे चलते जाना, उसको कंटिन्यू रखना। तो सुभान अल्लाह, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह सुभान ताला क्या है, गफ्फारुन, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। तो बहुत ही, जिसे कह लें कि उम्मीद दिलाने वाली जो है वो आयत है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने तो बहुत गलतियां होती हैं, या फिर ये कि मैं हर बार जो है तौबा करती हूँ उसके बाद फिर जो है मेरे में प्रॉब्लम आ जाता है। तो कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम जो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो बख्शने वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हाना तआला क्या फरमाते हैं, वमा, और क्या चीज, अजलका, जल्दी ले आई तुझे, अन कौमिका, अपनी कौम से, या मूसा, ए मूसा। अब अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं कि ए मूसा, तुम्हें कौन सी चीज जो है अपनी कौम से आगे आगे लेकर आ गई। अब ये कहाँ की बात है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है फिर कोहे तूर पर बुलाया गया कि जो है तौरात उनको दी जानी थी, या फिर ये पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अकेले ही नहीं गए, बल्कि क्या है कि उनकी कौम में से भी जो है कुछ लोगों को जाना था, यानी सारी कौम को नहीं, मे भी हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड लोग थे जिनको कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जो है वो लेकर जाना था। और ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला से मुलाकात के लिए जाना था कोहे तूर पर। तो यहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी कौम अभी पीछे थी, और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम जो है आगे आगे जल्दी जल्दी जो है कोहितूर पर पहुंचे अपने रब से मुलाकात करने के लिए, उससे जो है वो कलाम करने के लिए। और इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं कि कौला, कहा उसने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, हम वो, उलाई, सब के सब, अला पर, आथरी, मेरे पीछे पीछे हैं, व आजिल तू, और मैंने जल्दी की, इलई का, तेरी तरफ, रब्बी, ए परवरदिगार, लितरदा, ताकि तू खुश हो जाए, ताकि तू राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत आयत है कि यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको तो, यानी अपनी कौम को भी साथ लेकर आना था, तो आप जल्दी किस लिए आ गए, आप आगे आगे क्या चीज ऐसी थी, कौन सी चीज ऐसी थी कि आप उनको पीछे छोड़कर जो है खुद आगे आगे जो है यानी कोहे तूर पर आ गए। तो क्या कहते हैं कि यानी मेरी कौम भी जो है मेरे पीछे पीछे आ रही है, और मैंने क्यों जल्दी की, ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। यानी उनका शौक और वो उनका, यानी नजर आ रहा है कि किस कदर उनके अंदर शौक था अपने रब से मुलाकात करने का, और अपने रब से हम कलाम होने का, और रब से उस हिदायत और रहनुमाई के खजाने को हासिल करने का, जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है मूसा अलैहिस्सलाम को देने वाले थे। कि क्या है कि मैंने तो इसलिए जल्दी की, वाजिल तो इलई का रब्बी लितरदा, ताकि तू मुझसे राजी हो जाए, ताकि तू खुश हो जाए। यानी मैं तुझे खुश करने के लिए आगे आगे आया, अपनी कौम को जो है, यानी मेरी कौम क्या है वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तो इसमें भी जो है ना, अब हमारे लिए भी बड़ा ही जबरदस्त किस्म का लेसन है कि ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, यानी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला का जब भी मामला हो तो उसमें कभी भी जो है ना सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी नहीं, कल कर लेंगे, अच्छा ठहर के कर लेंगे। ये चीज जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला के मामले में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमेशा जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला के मामले में इंसान को जल्दी जल्दी आगे बढ़कर जो है ना हर उस अच्छे काम को कर लेना चाहिए, फटाफट से कर लेना चाहिए, जल्दी से कर लेना चाहिए, बगैर सुस्ती दिखाए। क्यों? लितरदा, ताकि रब जो है वो राजी हो जाए, उसको खुश करने के लिए, उसकी रजा को पाने के लिए। तो क्या है कि जैसे कि नमाज की बात है, तो नमाज में भी जो है ना बस ये बात जो है ना इंसान को जहन में रखनी चाहिए, वाजिल तो इलई का रब्बी लितरदा, कि मैं तो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि तू मुझसे राजी हो जाए। तो नमाज में जो है ना वो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही नमाज का वक्त हो तो खुशी के साथ हर काम को इंसान देखे। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम भी बड़ी प्यारी थी। मिस्र में जो है कितना अरसा वो अपनी कौम के साथ रहे, और ये कि यहाँ पर देखें कि इसके बावजूद जो है वो किस तरह से अपनी कौम यानी उनकी पीछे पीछे आ रही है, और वो जल्दी से जो है अपने रब के पास चले गए। तो यहाँ पर भी क्या है कि यानी जब नमाज का वक्त हो तो हर चीज को जो है ना वो सेकेंडरी हो जाना चाहिए।
हर चीज, चाहे वो कितनी ही हम उसमें बिजी क्यों ना हो, कितनी भी जो है हमारी जैसे कह लें कि उसमें हमें मजा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वो क्या हो जानी चाहिए, सेकेंडरी हो जानी चाहिए। टॉप पर जो है ना, अव्वल दर्जे पर जो है क्या आना चाहिए कि नमाज का वक्त हो गया, बस अब इसको अदा कर लिया जाए, जल्दी से जो है अच्छे तरीके से जो है नमाज को जो है वो अदा कर लेना चाहिए। नमाज को जो है बिल्कुल भी इस मामले में जो है सुस्ती नहीं होनी चाहिए। क्यों? लितरदा, ताकि मेरा रब मुझसे जो है वो राजी हो जाए। और क्योंकि ये देखें, यानी इसका यानी जो नेकी है, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत हैं, इनको जो है इनको डिले ना किया जाए, इसमें सुस्ती ना की जाए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे रब क्यों राजी होगा? क्योंकि किसी भी चीज को जिसको भी आप डिले करते हैं और पीछे डाल देते हैं या उसके मामले में सुस्ती दिखाते हैं, तो बहुत ऑब्वियसली ये शो हो रहा होता है कि ये चीज आपके नजदीक इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होती है आप उसको किसी भी सूरत पीछे नहीं करते, उसमें किसी भी किस्म की देर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके नजदीक इम्पोर्टेंट होती है, वैल्यूएबल होती है, तो आप उसको पीछे नहीं करते। पीछे करना, सुस्ती दिखाना, ये शो करता है कि ये चीज आपके नजदीक जो है वो गैर अहम है। तो सुभान अल्लाह, जब हम अपने रब को जो है प्रायोरिटी देकर उसके कामों को, उसकी इबादत को जो है जल्दी करते हैं और ये कि सुस्ती नहीं दिखाते, तो ऑब्वियसली ये क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा का जो है वो सबब बनता है। इसी तरह यानी कुरान का मामला हो, कुरान को पढ़ना हो, कुरान को समझना हो, उसकी रिसाइटेशन हो, तो इस मामले में भी क्या है कि इंसान को सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। कोई भी अच्छा नेक अमल है, कोई भी नेकी की बात है, कोई भी नेकी का अमल होता है, तो उसमें आगे बढ़कर जो है ना खुशी खुशी के साथ, यानी ये नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अच्छा, जैसे ज़कात ही का मामला है, अब ये जो उजरत की बात है ना, ये नहीं है कि बिफोर टाइम आप कर लें कि अच्छा नमाज है तो मैं जनाब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूं। नमाज यानी जो उसका ड्यू टाइम है, उसमें जो है ना इंसान को अव्वल वक्त पर अदा करनी चाहिए। जब उसका टाइम हो गया तो फिर उसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह क्या है कि जैसे ज़कात की भी बात है, अब ज़कात हमने देनी ही होती है, लेकिन फिर भी यानी क्या है कि रमजान में हमने ज़कात अदा करनी होती है, और क्या है कि हम फिर भी उसको घसीट घसीट के, अब ये ठीक है, आप जो है यानी एंड तक दे सकते हैं, पूरा आपके पास टाइम है, लेकिन वो क्या शो कर होता है कि जैसे बस आप बड़ी मुश्किल से जो है ना उस चीज को, काम को कर रहे हैं, कि बिल्कुल एंड टाइम पे आखिर में ले जाकर करना जो है वो शो करता है कि शायद ये चीज आपके नजदीक अहम नहीं है। तो ज़कात की भी बात है कि जैसे ही उसका टाइम ड्यू हो गया, तो अव्वल उसमें जो है अदा कर दी जाए। तो ये क्या शो करेगी, यानी कि ये चीज आपके नजदीक क्या है, अहम है। तो इसी तरह यानी ये देखें कि जब समटाइम्स क्या होता है कि किसी जगह पर अगर दर्स वगैरह भी होता है, तो वहां पर अगर जो लोग टाइम से पहुंच रहे हैं, तो वो क्या नजर आता है कि उनमें शौक नजर आ रहा है कि वो रियली कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, और ये कि उनके नजदीक इस चीज की अहमियत है, वो उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, पूरे का पूरा दर्स जो है उसको वो लेना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जो है आधे से ज्यादा दर्स गुजर गया तो आके बैठ रहा है, या एंड पे जब खत्म होने वाला हो गया तो आके बैठ रहा है, तो वो क्या शो, यानी साफ पता चलता है कि भाई ये दर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज इनके नजदीक अहम नहीं है। अहम होती तो पहले वक्त ही में ये यहाँ पर मौजूद होते। क्या होता है कि जब हमारी यानी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट होती है, स्पेशली अगर किसी स्पेशलिस्ट के साथ है, और वो होता क्या है कि समटाइम्स काफी महीने लग जाते हैं किसी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट को मिलने के लिए, तो वो चूंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम उसको याद भी रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो चीज हमसे कहीं मिस ना हो जाए, और हम जो है वक्त से पहले पहुंचेंगे ताकि हमारी अपॉइंटमेंट कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो यही जितनी चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए आप उसको यानी सही वक्त पर पूरी पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत की बात हो, कुरान पढ़ने की बात हो, किसी भी नेक काम को करने की बात हो, और इल्म को सीखने की बात हो, तो इसमें जो है ना किसी भी किस्म की सुस्ती और डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। और फिर क्या है
قالا فرمایا فإنا پس ہم نے قد تحقیق فتنا آزمائش میں ڈال دیا قومکا تیری قوم کو من بعدکا تیرے بعد وَأَضَلَّهُمْ اور گمراہ کیا انہیں السامری سامری نے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ تو جو ہے یعنی اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ آئے، اور یہ کہ لیکن پیچھے سے کیا ہوا کہ قوم کو جو ہے آزمائش میں ڈال دیا، اور کس نے ان کو گمراہ کر دیا؟ سامری نے جو ہے وہ ان کو گمراہ کر دیا۔ اب یہ سامری جو ہے بیسیکلی یہ بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، اور ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے جو ہے یعنی سامری نے جو ہے وہ بچڑا بنایا، اور یہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ یہ جو ہے تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل نے جو ہے سامری کے کہنے پر جو ہے اس بچڑے کی عبادت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے اس قوم کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور سامری جو ہے اس نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا، اور بچڑے کی پرستش جو ہے اس میں وہ لگا دیا۔ اب یہ بات سن کر جو ہے فرجع پس لوٹا موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان غضبناک آصفا افسوس کرتے ہوئے، یعنی بہت غم اور غصے سے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ پیچھے سے ان کی قوم جو ہے اس آزمائش میں پڑ چکی ہے، اس فتنے میں پڑ چکی ہے، تو کیا تھا کہ بہت ہی زیادہ غصے کے ساتھ اور بہت ہی غم کے ساتھ جو ہے وہ واپس پلٹے۔ قال کہا یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں یعدکم تم سے وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے پروردگار نے وعدن وعدہ حسنن اچھا، یعنی اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں کہ اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے جو ہے تم سے ایک وعدہ نہیں کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا؟ بہت ہی اچھا تھا، حسنا، اور یہ وعدہ کیا تھا؟ تورات کو دینے کا۔ افطالا کیا طویل ہو گئی علیکم تم پر العہد مدت، ام یا اردتم تم نے چاہا ان یہ کہ یحل اترے علیکم تم پر غضب غضب من ربکم تمہارے پروردگار کا، فاخلفتم پھر تم خلاف کیا تم نے موعدی میرے وعدے کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو ہوں کچھ ٹائم کے لیے تم سے دور ہوا، تو یہ یعنی ٹائم کیا تھا؟ بیسیکلی پہلے 30 راتیں تھیں اور پھر 10 راتیں اور اس میں ایڈ کی گئیں، 40 راتوں کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر گئے تھے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے کیا تم پر اتنا طویل ہو گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ تم نے جو ہے یعنی خود سے خود جو ہے یہ چیزیں بنا لیں، اور یہ کہ جو ہے خود ہی اپنے لیے یعنی بچڑا بنا لیا، معبود بنا لیا، اور اس کی جو ہے وہ عبادت کرنے لگ گئے، یا پھر یہ کہ ایسا کر کے تم نے کیا چاہا کہ اللہ کا غضب جو ہے، رب کا غضب جو ہے تم پر اترے، اور پھر یہ کہ تم نے جو ہے میرے وعدے کے خلاف کیا، یعنی تم سے جو میں وعدہ لے کر گیا تھا کہ تم جو ہے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، اور یعنی ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑا تو پیچھے سے جو ہے ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو اپنا نائب بنایا، ان کو مقرر کیا، اور یہ کہ ان کو نصیحتیں بھی کی، یعنی پورے اس کے ساتھ جو ہے اپنی جسے کہہ لیں کہ انسٹرکشنز کے ساتھ جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر آئے تھے، لیکن کیا کیا کہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے میرے وعدے کے خلاف کیا، یعنی تم نے جو ہے جو مجھ سے اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ کیا تھا اس کے تم نے خلاف کیا۔ اب ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ قالو کہنے لگے ما اخلفنا نہیں ہم نے خلاف کیا موعدکا تیرے وعدے کے بملکنا اپنے اختیار سے، یعنی ہم نے جو ہے یہ سارا کچھ یعنی یہ جو بچڑے کی پوجا کی ہے تو یہ ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں کی، یعنی جان بوجھ کر نہیں کی، ولیکننا اور لیکن ہم پر حملنا لادا گیا اوزارن بوجھ من سے زینتی زیور کا، القومی لوگوں کے، فقذفناہا پس ہم نے ڈال دیا اس کو، فکذالک پھر اسی طرح القا ڈال دیا السامری سامری نے، یعنی کیا ہے کہ یہ کام جو ہے نا ہم نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ ہوا کیا کہ ہمارے پاس جو ہے لوگوں کے کچھ زیور تھے جو کہ ہمارے لیے بوجھ بن گئے تھے، تو ہم نے ان کو پھینک دیا، جب ہم نے پھینکا تو سامری نے بھی پھینک دیا۔ اب کیا تھا اس میں جیسے جو ہے زیورات کی بات آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں جب یہ مصر سے نکلے تو انہوں نے
جو مصری تھے, جو قبطی تھے, ان کے بیسیکلی جیولری جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کر نکل آئے تھے. اور یہ بھی تھا کہ جب وہ دریا میں ڈوبے تو ان کی جو بھی جیولری, جو کچھ بھی وہ تھا, ان کے ہاتھ لگا, انہوں نے اٹھا لیا. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے اور پیدل سفر کر رہے تھے تو یہ سارا obviously یہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت بوجھ تھیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ریئلائز ہوئی کہ ان کے پاس اس طرح سے مصریوں کے زیورات ہیں, تو انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے یہ ہدایت دی کہ اس کو جو ہے وہ سارے, یعنی جو بھی گولڈ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو جو ہے برن کر دیا جائے, اس کو جلا دیا جائے. کیونکہ پچھلی قوموں میں, پچھلی شریعتوں میں بیسیکلی کیا تھا کہ دشمن کا جو مال آپ کے ہاتھ لگتا تھا وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے, بلکہ اس کو جو ہے, یعنی جس کو ہم مال غنیمت بولتے ہیں, یعنی ہماری شریعت میں تو کیا ہے کہ جو دشمن کا مال ہمارے ہاتھ لگے وہ کیا ہے, مال غنیمت ہے, اور اس کو یعنی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن پچھلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا, اس مال کو جو ہے, دشمن کے مال کو جو ہے اکٹھا کر کے جو ہے جلا دیا جاتا تھا. تو ہارون علیہ السلام نے بھی جو ہے اپنی قوم کو یہی ہدایت کی کہ اس چیز کو یعنی زیورات جو ہیں اس کو جو ہے وہ جلا دیں. اور جب اس کو جلایا گیا تو سامری نے جو ہے اس کو ایک جو ہے بچڑے کی شکل جو ہے وہ دے دی. اور کیا ہے کہ یعنی یہ بھی ہے کہ یہ ان کے اپنے زیورات تھے جو کہ ان کے لیے بھاری ہو رہے تھے, اور پھر سامری کے کہنے پر جو ہے انہوں نے ان زیورات کو جو ہے آگ میں ڈال دیا, اور سامری نے بھی جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے ڈالا. اور پھر کیا تھا کہ اس میں جو کچھ اس نے ڈالا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ بچڑا بن گیا. فَأَخْرَجَ, پس نکالا اس نے, لَهُمْ ان کے لیے, عِجْلًا ایک بچڑا, جَسَدًا ایک دھڑ والا یعنی جسم والا تھا, لہو اس کے لیے, خوارن گائے کی آواز تھی. یعنی پھر کیا تھا کہ اس میں سے, اس گولڈ سے اس نے ایک بچڑا بنایا جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. اب یہ چیز بھی کہ یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں جب مصر چھوڑ رہے تھے تو اب ان کو ظاہر سی بات ہے جب چھوڑنا تھا تو ان کو وہاں سے صرف وہی چیز لے کر جانی تھی جو کہ ان کے لیے اہم تھی. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر بار چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو انسان گھر چھوڑتے ہوئے اپنے ساتھ وہ چیز لے کر جاتا ہے جو اس کے نزدیک بہت اہم ہوتی ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں, جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں, انسان ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اپنے ساتھ کون سی چیز لے کر جاتا ہے جو اس کے لیے اہم ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے, زیور لے کر آئے. تو ہمارے لیے بھی اس میں یعنی بڑا زبردست لیسن ہے کہ ہمیں یعنی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بھی کون سی چیز ہے جو کہ کون سی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے, جس کو کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھتے ہیں, جس کو ہم کسی بھی صورت جو ہے اپنے سے الگ نہیں رہتے. اور اگر ہمیں جو ہے یعنی چوز کرنا پڑتا ہے کہ کیا رکھیں, کیا چھوڑیں, کیا نہیں, تو ہم کن چیزوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جب ایسا کریں گے, ہم تھوڑا اپنا جائزہ لیں گے تو اس سے کیا بات پتہ چلے گی کہ کس چیز کو ہم یعنی اگر جو بھی چیز ہمارے نزدیک بہت اہم ہے, جس کو ہر وقت ہم جو ہے بہت امپورٹنس دیتے ہیں, تو وہ چیز ایکچولی انسان کی سوچ کا, اس کی جو زندگی جس طرز پر وہ گزارتا ہے اور جس رخ پہ اس کی زندگی چل رہی ہے, ان تمام چیزوں کا بڑا بہترین ریفلیکشن جو ہے نا بیسیکلی نظر آ جائے گا. انسان جس چیز کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے اور بہت اہم ہوتی ہے, اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کی زندگی میں, بیسیکلی اس کی زندگی کا خلاصہ اسی چیز کے اندر ہے. وہ اسی چیز کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ اس کی زندگی جو ہے نا وہ کس طرز پر ہے اور اس کی سوچ, اس کی تھنکنگ جو ہے نا کس ڈائریکشن میں چل رہی ہے. جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیں کہ زیورات جو ہے نا, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز جو ہے نا جیسے کچھ لوگ باہر نکلیں یعنی سفر پر جا رہے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں رکھیں گے کہ اچھا یہ بھی میری بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے, یہ بھی ساتھ ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے, ابھی تو خیر یہ کہ ہمارے پاس فونز ہیں تو فون میں ہر چیز
ہوتی ہے، لیکن جب یہ ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں تھا تو کچھ لوگ جو ہے جب بھی وہ سفر پر نکلتے، گھر سے نکلتے یا کہیں پر بھی جا رہے ہوتے، تو اپنے ساتھ چھوٹا سا قرآن پاک ضرور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، انہوں نے ہر روز اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، اس کو پڑھے بغیر ان کا، جسے کہہ لیں کہ ان کا دن جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا، ان کو کمی لگتی ہے کہ اچھا اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہمارا دن جو ہے نا اس میں کمی رہ جائے گی۔ تو آپ نے یعنی یہ چیز ابھی تو نہیں، ابھی تو وہی بات کر رہی ہوں کہ آج کل تو ہمارے پاس یعنی فون ہے، اور فون میں قرآن اویلیبل ہے، ایوری تھنگ اویلیبل ہے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جب بھی وہ سفر کرتے تو اپنے ساتھ چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن پاک ضرور رکھتے، کہ ہمیں جہاں پر بھی ہمارا دل کرے گا ہم کھول کر اس کو جو پڑھ لیں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کی زندگی کا سینٹر کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی سوچ جو ہے اس کا سینٹر کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ کس چیز کو رکھتے ہیں، کیا چیزیں ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اور کن چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جن چیزوں کو ہم ہر حال میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، جو ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں، بس وہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب اس نے بنایا، یہ بچڑا بنایا، تو اس میں سے جو ہے گائے کی سی آواز تھی۔ اب اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی بچڑا اس نے، اب سامری جو ہے نا یہ بڑا ہی جسے کہہ لیں کہ اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ قسم کا انسان تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں بہت ہی شاطر اور چالاک بھی تھا، یعنی نیگیٹو وے میں بیسیکلی اس میں صلاحیتیں تو تھیں، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں کو اچھی ڈائریکشن میں یوز کرنے کی بجائے نیگیٹو وے میں جو ہے وہ یوز کیا تھا۔ تو کیا ہے کہ اس نے وہ بچڑا اس طرح سے بنایا کہ اس کے وہ اندر سے خالی تھا اور دو جگہ سے سوراخ تھے، تو کیا تھا کہ جب ہوا اس میں انٹر ہوتی تو اس میں سے تھوڑی آواز جو ہے وہ بن جاتی تھی، اور یہ آواز سن کر جو ہے بنی اسرائیل بہت امپریس ہو گئے کہ واو، یہ تو بڑی یعنی کمال کی چیز ہے، یہ تو امیزنگ ہے، اور اسی کے سحر میں جو ہے وہ گم ہو گئے۔ اور پھر کیا تھا کہ فقالو، پھر انہوں نے کہا ہاذا، یہ الہکم تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے، فنسیا، پس وہ بھول گیا، یعنی موسیٰ جو ہے وہ بھول گیا۔ اب یہ موسیٰ کس چیز کو بھول گئے کہ یعنی پہلے تو یہ کہ اگر جو ہے یعنی فنسیا اس کو ہم لیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ یعنی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے سامری نے جو ہے ہمارے لیے بچڑا بنایا، اور یہ کہ ہمیں لگا کہ موسیٰ جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات بتانا بھول گئے کہ یہ بچڑا ہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی تم نے جو ہے پرستش کرنی ہے۔ تو موسیٰ ہمیں یہ بات ایکچولی بتانا بھول گئے، اور یہ کہ خود وہ طور پر چلے گئے، اور پیچھے سے ہم نے کیا کیا کہ یہ بچڑا بنا لیا اور ہم نے جو اس کی پرستش کر لی، کیونکہ موسیٰ جو ہے یہ بات ایکچولی جانے سے پہلے ہمیں بتانا بھول گئے تھے۔ اور اگر ہم کہیں کہ فنسیا یعنی کون بھول گیا، کہ سامری بھول گیا، تو سامری کیا بھول گیا کہ سامری جو ہے اس نے اللہ کو بھلا دیا، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو کیا کہنے لگا کہ یہی وہ خدا ہے، یہی وہ الہ ہے جس کی موسیٰ جو ہے وہ بات کرتا تھا، اور موسیٰ خود تو چلا گیا لیکن ہمیں جو ہے اس نے یعنی بتایا نہیں۔ تو بیسیکلی سامری جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور بنی اسرائیل کو اس طرح سے جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرونا، بھلا یہ لوگ دیکھتے نہیں، یعنی اس بات پر غور نہیں کرتے، اس بات کو سوچتے نہیں ہیں، اللہ کے نہ یرجعو، وہ نہیں جواب دیتا، الیہم ان کو، قولاً کسی بات کا، ولا اور نہ یملکو اختیار رکھتا ہے، لہم ان کے لیے، ضررن نقصان کا، ولا نفع اور نہ ہی کسی نفع کا۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یعنی بالکل بھی اس بات پر غور نہیں کرتی، انہوں نے اپنی عقل کو، اپنی دانش مندی کو جو ہے استعمال نہیں کیا، ذرا سا بھی اس پر غور نہیں کیا، ذرا سی بھی اپنی عقل جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا بچڑے کے معاملے میں، کہ ذرا سا بھی غور کرتے تو یہ بات ان پر جو ہے عیاں ہو جاتی کہ یہ بچڑا جو ہے نہ تو کسی بھی چیز کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی ان کی کسی بات کا کوئی جواب دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا جو ہے وہ کچھ بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل اس بچڑے کو دیکھ کر
یعنی ان کے لیے یہ بات بڑی فیسینیٹنگ تھی، بڑی ہی عجیب تھی، بڑی ہی یعنی ان کے لیے وہ تھی یعنی زبردست قسم کی بات تھی کہ بچڑا جو ہے اس میں سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے. اور یہ چیز دیکھ کر بنی اسرائیل اس قدر امپریس ہوئے، اس قدر متاثر ہو گئے اس سے کہ وہ اس آواز میں اتنے گم ہو گئے، بچڑے کی آواز میں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھلا دیا اور شرک کا ارتکاب جو ہے وہ کر بیٹھے. تو اب ہمارے لیے بھی اس میں بڑا ہی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یرونا، یعنی کیا ان لوگوں نے اپنی عقل کا تھوڑی دیر کے لیے بھی استعمال نہیں کیا کہ ایک بچڑے کو جو ہے خود ہی بنا کر، یعنی صرف اس میں سے منہ کی آوازیں آ رہی ہیں، صرف منہ کی آوازیں سن کر جو ہے اس کو اپنا الہ سمجھ بیٹھے اور سمجھے کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے. حالانکہ یہ بات بہت آبویس تھی کہ یہ بچڑا جو ہے یہ ان کے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیتا ہے سوائے اس کے منہ کرنے کے. تو کیا ہے کہ یہی چیز اب ہمارے لیے بھی ہے کہ یعنی دنیا میں جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں آتی ہیں نظر، ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور یہ کہ ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، کہ جن کو ہم دیکھ کر ایسے ان میں گم ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ان چیزوں میں پھر ہم اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتے ہیں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری، یعنی یہ دنیا کی دلکشی ہی تو ہے، یہ دنیا کی دلکشی اور رنگینی ہی تو ہے کہ جس میں انسان اتنا محو ہو جاتا ہے، اس کے اثر میں، اس کے سحر میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنا اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ بھلا بیٹھتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مسلمان قوم تھی اپنے وقت کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے والی تھی، لیکن ذرا سی ڈسٹریکشن جو ہے، اور ڈسٹریکشن کیا تھی کہ جسٹ وہ اس میں سے آواز آ رہی تھی، یعنی تھوڑا سا ان کے لیے ذرا ہٹ کر بات تھی، تو وہ اس چیز میں فوراً ہی جو ہے وہ یعنی بھٹک گئے، اور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ دنیا کی دلکشی اور رنگینیاں جو ہے نا ان میں انسان کو جو ہے نا اپنی عقل جو ہے نا اس کو قائم رکھنا چاہیے، یعنی اپنی عقل کو جو ہے قائم رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اتنا امپریس ہو جائے اور کہ اپنی عقل اور شعور جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے فائدے کی ہے، کیا چیز اس کے نقصان کی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ ساری چیزوں پر پردہ ڈال دے اور صرف دنیا کی دلکشی میں اتنا کھو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دے. اور یوزلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی ذرا سا امیزنگ دیکھتے ہیں، دنیا کی کچھ بھی اٹریکشن ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر فوراً اس کی طرف جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں. اور پھر کیا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق قالا کہا لہم ان سے ہارون نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما اس کے سوا کچھ نہیں کہ فتن تم، کہ تمہیں جو ہے وہ آزمایا گیا. یعنی کیا ہے کہ یہ سارا کام انہوں نے کیا تو ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر بنی اسرائیل کو کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، نہیں، ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، اور یہ کہ انہوں نے جو ہے یعنی اپنی قوم کو بتایا کہ یہ جو ہے صرف اور صرف تمہاری آزمائش ہے، اور یہ کہ وَإِنَّ، اور یہ کہ ربکم تمہارا پروردگار الرحمن رحمان ہے، فاتبعونی سو پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی. یعنی یہ کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو، اور یہ کہ میری بات مانو اور میری پیروی کرو. اب قوم نے جو ہے یہ بات سن کر کیا جواب دیا ہارون علیہ السلام کو، قالو کہنے لگے، لن ہرگز نہیں، نبرہا یعنی ہم جو ہے ہمیشہ کرتے رہیں گے، علیہ اس پر عاکفینا جم کر، یعنی ہم تو جو ہے یہ جو بچڑے کی ہم نے پوجا شروع کی ہے اس پر تو ہم کیا ہے ہمیشہ یوں ہی جمے رہیں گے، حتی یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، موسیٰ، یعنی ہم تو یہ کام تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس نہیں آ جاتے. اب جو ہے ہارون علیہ السلام نے جو ہے اپنی پوری کوشش کی اپنی قوم کو منع کرنے کی، لیکن وہ باز نہیں آئے.
قالا کہا، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا ہارون اے ہارون، ما منعکا تمہیں کس چیز نے روکا تھا، اذ جب رأیتہم تم نے دیکھا انہیں، دلو کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ کے نہ تتبعن کہ تم نے میری پیروی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بیسیکلی ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس غلط کام سے منع نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر کیا ہے، افعصیتا کہ تم نے خلاف کیا امری میرے حکم کے، یعنی میں تو تم سے کہہ کر گیا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اب ہارون علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں، قولا کہنے لگے کہ یا یعنی یبن امہ یعنی اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ نہ پکڑو بلحیتی میری داڑھی کو، ولا برأسی اور نہ میرا سر۔ اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس معاملے میں کس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی اور ان کے سر سے پکڑا ہوا تھا۔ انی اب وہ کہتے ہیں، یعنی اب چونکہ سچویشن کافی وہ مشکل بن رہی تھی ہارون علیہ السلام کے لیے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کہا، یبن امو اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میرے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ نہ کیا جائے، یعنی میری داڑھی اور میرے سر سے جو ہے نہ پکڑو۔ انی اب وہ وجہ بھی بتاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، انی بے شک میں، خشیتو میں ڈرا، ان یہ کہ تقولا تم کہو گے، فرقتا تم نے تفرقہ ڈال دیا، بینا بٹوین بینا درمیان بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، یعنی کیا ہے کہ میں نے جو ہے اپنی قوم کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا تھا کہ وہ مانے نہیں، اور بائی فورس جو ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں ان پر جو ہے بہت زبردستی کرتا، تو کیا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اور زور زبردستی کروں گا تو بنی اسرائیل کے بیچ میں جو ہے نا اور پھوٹ پڑ جائے گی، اور تفرقہ پڑ جائے گا، اور فساد جو ہے نا اور بڑھ جائے گا، یعنی بجائے معاملہ سنبھلنے کے سلجھنے کے اور زیادہ بگڑ جائے گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے جو ہے ان کو نصیحت کی، لیکن کیا تھا کہ بہت زیادہ زور زبردستی نہیں کیا اس معاملے میں، ولم اور نہیں ترقب ملحوظ رکھا قولی میری بات کو، یعنی میری قوم نے میری بات کو سنا نہیں، میں نے اپنی سی پوری کوشش کی۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا ان کی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، جسے کہہ لیں کہ جو ہارون علیہ السلام ہے ان کی ہمیں عقل مندی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے نصیحت تو کی، لیکن کیا تھا کہ اس چیز کو بائی فورس نہیں کیا۔ اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ اگر یعنی فرقہ باز یعنی تفرقہ پیدا کر دینا، پھوٹ ڈلوا دینا لوگوں میں، یہ بیسیکلی اس برائی سے بھی زیادہ بڑھ کر برائی بن جاتی ہے جس سے کہ آپ کسی کو منع کرنے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یونائٹ رکھنا چاہیے، ہر صورت میں یونٹی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں میں جو ہے انسان جو ہے پھوٹ پڑوا دے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دو برائیوں میں سے یعنی آپ کو اگر برائی ہی کو چوز کرنا ہے تو آپ جو ہے چھوٹی برائی کو چوز کریں گے، بڑی کو جو ہے وہ یعنی بڑی کو جو ہے چوز کریں گے کہ یہ نہ ہو، چھوٹی کو جو ہے وہ ہونے دیں گے۔ یعنی دو برائیاں ہیں تو اگر ہو کہ بھی کسی ایک کو ہونے دیں اور ایک کو روکیں تو بڑی کو روکا جائے گا، چھوٹی کو جو ہے وہ ہونے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی ان کو یہ تھا کہ بڑا فتنہ جو ہے یہاں پر جو ہے بن سکتا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ہونے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ انتظار کیا۔ اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہیں یعنی سننے کے موڈ میں نہ ہوں، اس وقت آپ ان کو جتنا مرضی سنوا دیں تو وہ بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا جو ہے اور جو ہے لوگ جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں جب وہ سننے کے موڈ میں نہ ہوں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بائی فورس جو ہے نا آپ کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، یعنی زبردستی اگر آپ کسی سے کچھ اچھا کرا بھی لیں گے، کسی کو غلط کام سے منع کر بھی دیں گے، تو یہ ٹیمپرری ہے، یہ کچھ دیر کے لیے ہوگا، یہ جو ہے نا یعنی وقتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد انسان جو ہے نا پھر اسی برائی میں ہوگا اور پھر اسی پرابلم میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو بیسیکلی اصلاح جو ہے نا، اصل میں اصلاح ہوتی کب ہے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی، جب تک یعنی آپ نے بتانا ضرور ہے، نصیحت ضرور کرنی ہے، جب تک کہ سامنے والا جو ہے اس اصلاح کو، اس نصیحت کو جو ہے دل سے قبول نہیں کرتا اور اپنی مرضی سے اپنی اصلاح نہیں کرتا،
تب تک جو ہے نا یہ جسٹ وقتی رہے گی. ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی بچی ہے، اگر وہ حجاب نہیں لیتی یا اس کو پسند نہیں ہے، تو انسان اس کو زبردستی جو ہے وہ لگا دے، اور وہ ماں کے ڈر سے یا باپ کے ڈر سے لے رہی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ انٹرنل اس کے اندر سے وہ اصلاح نہیں ہے، اس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، صرف زبردستی کی ہے، تو جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ اس حجاب کو اتار پھینکے گی، وہ اس کے سر پہ نہیں رہے گا. تو بیسیکلی زبردستی کی اصلاح جو ہے نا یہ فائدے مند نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ہے دوسروں کو اگر ہم کسی بھی غلط چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو اصلاح اس طریقے سے کی جائے کہ اگلے بندے کے دل میں بات اترے، اس بات کو وہ سمجھے، اس کو قبول کرے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اپنا لے. تو انشاءاللہ اس طرح کی اصلاح جو ہے وہ اس میں استقامت بھی ہوتی ہے اور وہ دیر تک رہتی ہے. اور پھر کیا ہے؟ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فما پس کیا، خطبک تیرا معاملہ ہے یا سامری اے سامری. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اصل تو سارا کیا دھرا کس کا ہے؟ سامری کا ہے. اب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنا معاملہ بتاؤ. تو اس نے کیا کہا؟ قالا اس نے کہا، بسر تو میں نے دیکھی، بما وہ چیز کے، لم یبصروا کہ نہیں دیکھا انہوں نے، بھی جس کو، فقبضت پھر میں نے بھر لی، قبضتن ایک مٹھی، من اثری نقش قدم سے، الرسولی فرشتے کے، فنبذتها پس میں نے وہ ڈال دی، وکذالک اور اسی طرح سولت اچھا دکھایا، لی نفسی میرے نفس نے. اب کیا ہے کہ جب سامری سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کیا کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو کہ دوسروں نے نہیں دیکھی تھی. تو کیا کیا کہ میں نے جو ہے یعنی ایک مٹھی جو ہے وہ فرشتے کے نقش سے جو ہے وہ اٹھا لی، اور اس مٹھی کو جو ہے وہ ڈال دیا. یعنی پھر کیا ہوا کہ وہ بچڑا جو ہے وہ جان والا بچڑا جو ہے وہ بن گیا. اور یہ بات کیا تھی؟ میرے نفس نے مجھے یعنی اس بات کو بڑا ہی خوشنما، بڑا اچھا کر کے دکھایا کہ ایسا کرو، تو میں نے کر لیا. اب اس میں کیا معاملہ ہے؟ بیسیکلی اس میں ہمیں جو ہے جیسے کہ قرآن میں بس یہ اتنی ہی بات نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سنت میں بھی ہمیں کوئی اس کی ڈیٹیلز نظر نہیں آتی کہ یہ اصل معاملہ کیا تھا. لیکن کچھ اسرائیلی روایات ہیں، ان کے ٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سامری نے جو ہے نا بیسیکلی جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ جب جو ہے بنی اسرائیل سمندر پار کر رہے تھے، تو وہاں پر اس نے جو ہے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ آگے آگے جا رہے تھے اور وہاں پر رستہ جو ہے بنتا جا رہا تھا. تو اس نے جو ہے کیا کیا کہ جب یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ہے، تو ان کے جو گھوڑا تھا اس کے پیر کے نیچے کی مٹی جو تھی وہاں سے بھر لی، اپنے پاس رکھ لی. اور وہ مٹی جب اس نے اپنے پاس رکھ لی تو اس نے کیا کیا کہ جب سونے کو پگھلایا گیا بچڑا بنانے کے لیے، تو وہ مٹی جو تھی اس میں ڈال دی، تو وہ جسے کہہ لیں کہ بچڑا جو ہے وہ آواز کے ساتھ بن گیا. تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہ جو ہے یعنی سامری کے لیے بھی یہ ٹیسٹ تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا جو کہ دوسروں کو نہیں نظر آئے، یعنی وہ فرشتے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اوروں کو نہیں نظر آئے، صرف جو ہے سامری کو نظر آئے. تو یہ سامری کو جسٹ نظر آنا، اور پھر اس نے وہ جو دیکھا کہ جہاں جہاں گھوڑا پیر رکھ رہا ہے وہاں سے رستہ بنتا جا رہا ہے، تو وہاں سے اس نے جو ہے مٹھی جو ہے بھر لی. تو یہ سارا اس کے لیے ٹیسٹ تھا کہ اب اس چیز کو کیسے استعمال کرتا ہے. تو اس نے اس چیز کو جو ہے نیگیٹو اس میں جو ہے وہ یوز کیا. اور دوسری اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کی جاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سامری نے جو ہے نا اپنے آپ کو جسٹ بچانے کے لیے ایک جسے کہہ لیں کہ بہانہ گھڑا، اور یہ بات بنا دی کہ میں نے تو یہ سارا کچھ دیکھا تھا، اس طرح سے ہوا تھا، اور پھر میرے نفس نے مجھے یہ بات بڑی اچھی کر کے دکھائی کہ میں جو ہوں اس طرح سے یہ کروں کہ بچڑا جب بن جائے تو لوگوں سے کہوں کہ یہ تمہارا خدا ہے اور اس کی عبادت کرو. تو یہ سارا جو ہے میرے نفس نے جو ہے بیسیکلی مجھے اس چیز کی طرف یعنی اس برائی کو جو ہے خوشنما کر کے جو ہے وہ دکھا دیا. قالا اس نے کہا، فذهب یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا، فذهب پس تو جا، فإن پس بے شک، لکا تیرے لیے، فی الحیات اس زندگی میں، ان یہ کہ تقولا تو کہتا رہے گا، لا مساس نہ مجھے چھونا. یعنی کیا ہے کہ اب تم جاؤ، اب اس زندگی میں تم کیا کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا. نہ چھونا مینز کہ اس کے بارے میں کیا ہے
کہ یعنی سزا کے طور پر جو ہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، یعنی کوئی اگر اس کو چھوتا تھا تو یہ چیز اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی تھی. تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا ایک طرح سے ایک عذاب تھا، ایک سزا تھا، سزا کے طور پر جو ہے اس کو یہ چیز دی گئی کہ وہ کیا کہتا تھا کہ لا مساس، یعنی مجھے نہ چھونا، یہ چیز جو اس کے لیے تکلیف دہ تھی. وَإِنَّ اور بے شک لَكَ تیرے لیے موعدن ایک مقرر وقت ہے، لن تخلفہ تو اس کے خلاف نہیں کر پائے گا، یعنی اس کو ٹال نہیں سکے گا. وانظر اور دیکھ، الہ طرف الہ کا اپنے معبود کے، الذی وہ کہ ظلتا تو رہا علیہ جس پر عاکفہ جمع ہوا. اب اپنے اس الہ کا حشر دیکھو جس کی تو جم کر عبادت کرتا رہا. لَنُحْرِقَنَّهُ کہ ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ ہم اس کو بکھیر دیں گے، بہا دیں گے، فی الیم دریا میں، نصفاً اڑا کر. یعنی کیا ہے کہ یہ جو الہ تم نے بنایا اس بچڑے کو ہم کیا کریں گے، جلا دیں گے، اور اس کی راکھ جو ہے اس کو جلا کر اس کی راکھ بنائیں گے اور اس کی راکھ کو جو ہے دریا میں اڑا دیں گے، یعنی بالکل اس کو جو ہے نا اس کا نام و نشان تک جو ہے اس کا ختم کر دیں گے. انما بات یہ ہے کہ الہکم تمہارا معبود اللہ اللہ ہے، الذی وہ کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، وسیع اس نے سما لیا کل شیء ہر چیز کو، علما اپنے علم میں. یعنی اصل بات تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ واحد معبود ہے اور اس نے ہر چیز کا اس کے علم میں جو ہے وہ احاطہ کر رکھا ہے. کذالک اسی طرح نقصو ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من انبائی خبریں، ما قد سبقا جو کچھ پہلے گزر چکا، وقد اور تحقیق آتینا ہم نے دیا تجھ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکرن نصیحت. یعنی کیا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہیں یعنی یہ سارے واقعات اور یہ ساری خبریں بتا رہے ہیں، یہ پہلی قوموں کی ہیں جو کہ پہلے ہو چکا، اور آپ کو ہم نے ایک بہت ہی زبردست نصیحت جو ہے وہ دی ہے. اور یہ نصیحت کس صورت میں ہے؟ قرآن کی صورت میں. من اعرض جس نے منہ پھیرا عنہ اس سے، یعنی جس نے قرآن سے منہ پھیرا، فإنہ تو بے شک وہ، یحمل اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرا بوجھ. یعنی کیا ہے کہ یہ قرآن آپ کو نصیحت کے طور پر دیا گیا، تو جو شخص بھی قرآن سے منہ پھیرے گا تو ایسا شخص کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے گا. خالدین فیہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی اس عذاب میں کہ وہ گناہ جو اس نے کیا قرآن سے منہ پھیر کر، اس گناہ کے بوجھ میں وہ ہمیشہ رہے گا. وساء اور بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، حملن بوجھ، یعنی یہ بہت ہی برا بوجھ ہے جو کہ قیامت کے روز جو ہے انسان اٹھائے گا. یعنی جو شخص جو ہے قرآن کا انکار کرتا ہے، یا قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، یا قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، یا پھر قرآن پہ عمل نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ قرآن کو جیسے شفا کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو یوز کریں، شفا کے لیے استعمال نہیں کرتا، یعنی کسی بھی طرح کا انسان اعراض برتتا ہے قرآن سے، تو یہ ایک بہت ہی بھاری، بہت ہی برا گناہ ہے، بوجھ ہے، جس کے ساتھ وہ ہمیشہ قیامت میں رہے گا. اور پھر کیا ہے کہ وہ دن، یوم جس دن، ینفخو پھونکا جائے گا، فی الصوری سور، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے، المجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، درقا نیلی آنکھوں والے، یتخافتون تو وہ آہستہ آہستہ کہیں گے، بینہم آپس میں، ان لبستا نہیں رہے تم، الا عشرہ مگر 10 دن. یعنی کیا ہے کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مجرموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کیا کریں گے کہ ہم تو دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے ہیں، 10 دن کی. نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما اس کو، جو یقولون جو وہ کہتے ہیں، اذ یقولو جب کہے گا، امثلہم ان میں سے سب سے بہتر، طریقتاً طریقہ میں، ان نہیں لبستم تم رہے، الا مگر، یومن ایک دن. اب قیامت کے روز جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ لوگ آہستہ آہستہ آپس میں یہ باتیں کریں گے کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہیں وہ تو صرف 10 دن کی تھی، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کی نہیں تھی. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے پھر جو سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوش مند، یعنی دنیاوی لحاظ سے بڑا ہی زبردست
अमसलुहुम तरीक़ा, बड़ा ही जिसे कह लें कि दुनिया में लोग जिसको फॉलो करते थे, जो कि बेस्ट था, बड़ी ज़बरदस्त, यानी हर चीज़ उसकी थी, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ थी, और लोगों ने उसको अपना यानी जिसे कह लें कि एक अपने लिए एग्जाम्पल बना रखा था। यानी अक्लमंद इंसान, होशमंद इंसान, दुनियावी लिहाज से बड़ा ही बेहतरीन इंसान, वो शख्स क्या कहेगा कि नहीं, तुम तो दुनिया में सिर्फ एक दिन गुजार कर आए। सुभान अल्लाह। यानी ये देखें कि दुनिया की जिंदगी किस कदर हकीर और कमतर है कि इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद भी वहां जाकर इंसान को क्या लगेगा कि शायद हम जो है ना सिर्फ एक दिन जो है वो गुजार कर आए हैं। तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि इंसान वो शख्स जो कि यानी क्या है कि कुरान से एराज बरतता है, कुरान को अपनी जिंदगी से निकाल देता है, ना उसको पढ़ता है, ना उसको समझता है, ना उस पर अमल करता है, तो ये उसके लिए क्या होगा, बहुत ही भारी बोझ बन जाएगा। और ये जिंदगी जिसके पीछे उसने कुरान से एराज बरता, ये जिंदगी उसको क्या लगेगी कि सिर्फ एक दिन, इस एक दिन की खातिर जो है वो हमेशा का बोझ जो है वहां क्यामत में जो है वो उठाने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर लेसन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत ही माजरत के साथ आज भी हमारी क्लास जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, तो इंशाल्लाह जो है यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस किताब को बहुत अच्छे से समझने वाला और इस पर बेहतरीन तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।